اگر آپ بھی عمرے پر جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے۔ حرمین طیبین حاضر ہونے والے احباب اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو کافی ساری آزمائشوں سے بچ جائیں گے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جس ٹریول ایجنٹ سے عمرہ پیکج خریدیں اس سے ہوٹلوں کے نام ضرور لے لیں۔ وہ اگر 2 سے 3 ہوٹل بتائے کہ ان میں سے جس میں جگہ ہوئی آپ کو ٹھہرا دیا جائے گا، یہ ہوٹلوں کے نام بتائے بغیر صرف فاصلہ بتا دے کہ حرمین سے اتنے میٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہیں، تو اس پر بھی بالکل کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ ہوٹل کا نام مل گیا تو آپ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنا ہوٹل، وہاں سے حرم شریف تک پہنچنے کا راستہ، فاصلہ اور دیگر چیزیں گوگل پر لازمی جو ہے وہ دیکھ لیں۔ نمبر 2، پیکج لیتے وقت اس ٹریول ایجنٹ کا انتخاب کریں جو آپ کے ساتھ خود بھی سفر کر رہا ہو یا جس سے کسی بھی وقت آپ کا رابطہ ہو سکے۔ بعض مرتبہ ہوتا ایسے ہے کہ ایئرپورٹ پر یا ہوٹل میں کوئی مشکل آ جاتی ہے اور ٹریول ایجنٹ سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسری بات، اگر آپ پہلی بار جو ہے وہ مکہ مدینہ جا رہے ہیں تو اکیلے نہ جائیں، کسی گروپ کے ساتھ جائیں۔ زہے قسمت کسی باعمل سنی عالم دین کا ساتھ نصیب ہو جائے تو آپ کا سفر با مقصد اور با مراد ہو جائے گا۔ چوتھی بات، بوڑھے والدین کو اکیلے عمرہ شریف کے لیے نہ بھیجیں، ان کے ساتھ یا تو خود جائیں یا کسی ایسے بااعتماد بندے کو بھیجیں جو ان کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو۔ پانچویں بات، جب فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں تو اپنے ملک سے ہی مکمل پیکج لے کر جائیں۔ بعض لوگ ہوٹل بک کیے بغیر چلے جاتے ہیں اور پھر فیملی کے ساتھ ہوٹل ڈھونڈنے میں کافی آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹریول ایجنٹ سے ہوٹل نہیں لینا چاہتے تو booking.com یا اس طرح کی جو سائٹس ہیں وہاں سے روم بک کر رہا لیں، لیکن یہ کام وہاں پہنچنے سے پہلے کریں۔ اچھا، اس سے آگے، ویسے ہوٹل یا آپ کو اپنے ٹریول ایجنٹ سے سستا ملے گا یا شرکے سے ہوٹل پر پہنچ کر ہوٹل کی بکنگ مہنگی ہوتی ہے نا، یعنی شرکے سے جو ہے سستا پڑے گا ٹریول ایجنٹ سے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ہوٹل سے آپ ڈائریکٹ جب جا کر بات کرتے ہیں تو آپ کو مہنگا پڑے گا۔ وہ گاہک اور وقت کے مطابق ریٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے اور آپ اچھے ہوٹل میں قیام کرنا بھی چاہتے ہیں، پیسہ بھی کہہ نہیں تھے، رانا بھی چنگے ہوٹل ہے، تو پھر مکہ مکرمہ شٹل سروس کے ساتھ جو ہے وہ 4 یا 5 سٹار ہوٹل لے لیں، انشاءاللہ کافی آسانی رہے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ شٹل کا جو سٹاپ ہے اجیاد والی کی طرف ہو یا حرم کے نیچے، تاکہ آپ بآسانی جو ہے وہ حرم پاک تک پہنچ سکیں۔ ساتویں بات، پہلے مدینہ شریف میں جائیں۔ اکثر ہوتا گیا لوگ پہلے جو ہے وہ یعنی جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، وہاں مکے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں۔ پہ ہونا کیا چاہیے کہ پہلے مدینے حاضری دیں، بہتر یہی ہے۔ ایک تو دل کا میل دھل جائے گا، میاں سوز و گداز مل جائے گا، دوسرا آرام کا وقت میسر آ جائے گا، پیدل چلنے کی عادت بن جائے گی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں چلنا ہی چلنا ہوتا ہے، طواف میں چلنا، سعی میں چلنا، وسیع و عریض مسجد الحرام شریف میں چلنا، تو یوں ایک جو ہے کافی پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب آپ مکے جائیں گے تو کافی آسانی رہے گی۔ آٹھویں بات یہ ہے، مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر ایسے واش رومز ہیں جن کے شاور اندر لگے ہوتے ہیں نا، ان سے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے، یا تو پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیں یا پھر نچلی منزل کی طرف چلے جائیں، وہاں دوسرے واش رومز موجود ہیں تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اس سے آگے، نویں بات، سفر حرمین سے پہلے کسی باذوق اور باادب عالم دین سے تربیت ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کا جو سفر ہے یہ باعث ظفر بن جائے۔ بغیر سیکھے کام کرنے اور سیکھ کر کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے میاں۔ دانا کہتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی استاد کے بغیر نہیں آتا۔ اور ویسے بھی دینی مسائل صحیح العقیدہ سنی علماء سے بالمشافہ سیکھنے چاہیے، اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ گوگل پر یا یوٹیوب وغیرہ پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بولیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج عمرے کے مسائل اپنے کسی قریبی تجربہ کار سنی عالم دین سے سیکھ کر جائیں۔ اچھا، 10 حج کرنے والے لوگ بھی جو ہے نا وہ مسائل حج میں غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج عمرے کے مسائل بڑے مشکل ہیں، کوئی جلدی سیکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ علماء سے باقاعدہ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدھ کتاب پڑھ لی یا ویڈیو دیکھ کر یا 2-4 عمرے ادا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مسائل حج و عمرہ کے حافظ بن گئے ہیں، اب ہمیں علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری عبادات بہت پیاری اور آسان ہے، ہمیں ذوق و شوق سے ان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ حرمین طیبین میں کئی ہوٹلوں کے بیڈ اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ لیٹتے وقت قبلہ شریف کی طرف پاؤں ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کا سرہانہ تبدیل کر لیں تاکہ قبلہ کی طرف پاؤں نہ ہو بلکہ سر ہو جائے۔ اس طرح غسل کرتے وقت بھی نہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کریں نہ پیٹھ کریں۔
अच्छा, इससे आगे 11वीं बात, स्टार कैटेगरी वाले होटलों में मेहमानों की ज़ियाफत के लिए चाय, कहवा, कॉफ़ी और गुस्ल के लिए शैम्पू, शावर गिल और लोशन वगैरह पेश करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ उस होटल में रहते हुए इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, बैग में डाल के बतौर तबर्रुक घर लाने के लिए नहीं होती। जिस तरह आप किसी के घर बतौर मेहमान जाएं और आपको वो गुस्ल के लिए तौलिया, साबुन, शैम्पू, ऑयल वगैरह पेश करें तो आप इस्तेमाल करके बकिया घर नहीं लाते, इसी तरह होटल का सामान भी घर नहीं लाना, वहीं पर रखे रहना। अच्छा, 12वीं बात, मक्के मदीने शरीफ जाने वाले हमारे लिए बहुत, मक्के शरीफ और मदीने वाले हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। उनके होटलों और दीगर चीज़ों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं, ना रफ इस्तेमाल करें, पानी और बिजली के फजूल इस्तेमाल से भी गुरेज करें। हम तो उस मशरब के लोग हैं मियाँ कि मदीना मुनव्वरा के जानवरों को भी इज़ा देना जुर्म समझते हैं। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक मुरीद था, मदीने हाजिर होने लगा तो आपसे अर्ज़ गुजार हुआ किबला को नसीहत करें, तो आपने फरमाया था मदीने के कुत्तों का भी लिहाज रखना। अल्लाह 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 का, मदीने के कुत्तों का भी लिहाज करना। तैबा की सैर को चलें कदमों में उनके, जान दें दफन हो उनके शहर में, है यही इल्तिजा फकत। अपने करम से ए खुदा इश्क रसूल कर अता, आखिरी दम ज़बां पे हो, आखिरी दम ज़बां पे हो, सल्ले अला सदा फकत। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम हम सबको हरमैन तय्यबैन की मोहब्बत से हम सबके दिलों को आबाद फरमाए।